بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواجہ فرخ سعید صاحب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی اسناد کو قبول فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ خواجہ فرخ سعید صاحب ایک اصولی آدمی تھے اور پوری زندگی انہوں نے اسی طرح کی جد و جہد کی جس طرح آج کل فلسطین میں جد و جہد جاری ہے۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر خواجہ فرخ سعید صاحب جد و جہد کرتے رہے اور لوگوں کے حقوق کی بات کرتے رہے۔ اپنے حق سے زیادہ لوگوں کے حقوق کے لیے وہ لڑتے رہے، جھگڑتے رہے اور بہت کچھ کیا۔ فلسطین کی صورتحال اب سب کے سامنے ہے۔ 40 دن ہو گئے، یوں لگتا ہے کہ ابابیل ہاتھیوں کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں واٹ نیکسٹ؟ قبرستان غزہ نہیں ہے، قبرستان عالم اسلام ہے۔ غزہ میں تو پھولوں کی ایک بہار ہے، کاشت ہے شہداء کی۔ مسلم ممالک ہیں کہ جہاں کے حکمران بے حسی کے کفن اوڑھ کر بے غیرتی کی قبروں میں دفن ہیں۔ ہم نے اس دنیا کے اندر بہت سے سکوت دیکھے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اس خواہش میں ہے کہ کسی طرح سے سکوت فلسطین بھی ہو جائے، سکوت غزہ بھی ہو جائے۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ نے ایک نئی کروٹ لے لی تھی۔ ہم نے صدیوں تک سکوت بغداد بھی دیکھا تھا، سکوت غرناطہ بھی دیکھا تھا، آخری سکوت ہوا تھا ڈھاکہ کا۔ سکوت ڈھاکہ کے ذریعے ایک سبق ملا پوری امت مسلمہ کو۔ اور وہ سبق یہ تھا کہ سرزمین اسلام اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے حکمرانوں پر تکیہ مت کرنا، اپنے جرنیلوں اور اپنے فوج کے اوپر کوئی انحصار مت کرنا۔ ڈھاکہ کے پلٹن میدان سے البدر اور شمس اٹھی تھی جس نے یہ پیغام دیا۔ اگرچہ وہ سکوت ڈھاکہ کو تو نہ روک سکے، لیکن انہوں نے یہ پیغام پوری امت مسلمہ میں پہنچا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ البدر اور شمس کی طرح سے پھر حزب اللہ بھی بنی، حزب المجاہدین بھی بنی، پھر حزب اسلامی بھی بنی، پھر حماس بھی بنی، جو اس بات کی علامت ہے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، اور اگر ہمیں ہماری مرضی کے مطابق جینے کا حق نہیں دو گے تو پھر مرنے کا حق استعمال کریں گے۔ اور جب کوئی قوم مرنے کا حق استعمال کرتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتی، پھر کوئی سکوت نہیں ہو سکتا۔ اور سکوت ڈھاکہ کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ نہ سکوت کابل ہوا، نہ سکوت بوسنیا ہوا، نہ سکوت بغداد ہوا، اور نہ انشاءاللہ سکوت فلسطین اور سکوت غزہ ہوگا۔ یہ جد و جہد جاری رہے گی، دیر آیت یا جلد آیت، نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا۔ نتیجہ جلدی بھی نکل سکتا ہے اور یہ جد و جہد
افغانستان کی طرح دہائیوں میں بھی بدل سکتی ہے، برسوں میں بھی بدل سکتی ہے۔ جلدی نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ اگر امت مسلمہ صرف امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرے، میک ڈونلڈ کا اور KFC کا اور شیمپوز کا اور کولاز کا نہیں، یہ بائیکاٹ بھی رہنا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر ان بادشاہوں کا، ان حکمرانوں کا، ان سپہ سالاروں کا بائیکاٹ کرے کہ جنہیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ وہ اسماعیل ہانیہ سے فون پر تعزیت بھی کر سکے۔ محمود عباس کو فون کرنے کی اجازت ہے، لیکن قطر میں بیٹھی ہوئی حماس کی قیادت کو فون کرنے کی اجازت ہے۔ آپ نے فلسطین کے ایک نمائندے کو یہاں پریس کلب کے اندر گفتگو کروا لی، کاش کہ ہماری سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ بھی فلسطین کے اور حماس کے کچھ نمائندوں کو بلوا لیں یا فون پر ہی ان کی گفتگو کر لیں یا ان کا نام لے کر فلسطین سے تعزیت کر لیں۔ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ تعزیت بھی کر سکیں۔ ہمارے قائدین کو تو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ پڑوس میں افغانستان کی حکومت کو تسلیم کریں۔ کیا قصور ہے؟ جسٹیفائیڈ ہے، حکومت بن گئی ہے، چل رہی ہے، لیکن ہمارے مسلم حکمرانوں کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو بھی تسلیم کریں۔ ہمارے ملک اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ روس جا کر حماس کے نمائندوں سے ملتا ہے، روس کہتا ہے کہ آؤ اور ماسکو کا دورہ کرو، اور حماس کے نمائندے وہاں جا کر دورہ کرتے ہیں۔ چین کہتا ہے کہ آؤ اور ہمارے دارالحکومت میں ہم تمہیں استقبال کریں گے، لیکن پاکستان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حماس کے لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ بھی کر سکے۔